روح المعانی میں لکھا ہے کہ ذات سبحان اسے کہتے ہیں جہاں سب طاقتیں جواب دے جائیں اور جو طاقت اس وقت ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتی ہے ذات سبحان۔ رات کالی، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک اللہ والا اندر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ بڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، بتا میں کدھر جاؤں جدھر جاؤں ادھر مشکل، میرا مشکل کشا تو ہے میری آسان کر مشکل۔ اندر کہتا ہے سبحان لا الہ الا انت سبحانک، اللہ اس وقت کوئی نہیں بس تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں سب جواب دے جائیں، جو ذات اس وقت ہاتھ پکڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو 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 بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذات۔ اللہ نے شروع کیا سبحان اللہ بھی کہ میرے پیغمبر کے آنے جانے پر اعتراض نہ کرو کہ عبداللہ کا بیٹا ہو کر آمنہ کا جایا ہو کر آیا گیا کیسے؟ سبحان، جانے والا مصطفیٰ جانے، لے جانے والا خدا جانے، یہاں انسان کی عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب گئے رات کو؟ کتنا وقت لگا؟ کتنا ٹائم لگا؟ لیلن۔ تفسیر حقانی میں علامہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلن کے اوپر دو زبریں ہیں، لیلن کے اوپر دو زبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں جتنی ان کے درمیان فاصلہ ہے نا، اس سے بھی جلدی عظمت والا آیا بھی گئی صحیح اور گیا بھی صحیح، لیلن من المسجد الحرام۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم پر قرآن کریم نازل ہوا، میں پڑھتا ہوں ہماری تعلیم کا آغاز زبان سے، اور جب نبی کی تعلیم کا وقت آتا ہے فَمَا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، میرے عظمت والے پیغمبر زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، یا اللہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ استاد کہتے ہیں رٹا لگاؤ، بار بار پڑھو بھول نہ جائے، یا اللہ اگر میں ساتھ ساتھ نہ پڑھوں کہیں مجھے قرآن بھول نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ رحمت سے جواب ملتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، کملی والے قرآن دینے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کریم کو یاد کرانے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن آیا حضور کے پاس دل مبارک پر، قرآن کے چار حق ہیں لوگوں، قرآن کا پہلا حق قرآن پڑھو، جس طرح ہمارے مدرسے کے اندر مدرسہ میں حمزہ کے اندر اساتذہ پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھو۔ بس ایک روایت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، معجم طبرانی کبیر میں ہے، حضور اکرم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے معاویہ ابن معاویہ۔ کیا نام ہے؟ ایک تو مشہور ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے معاویہ بن معاویہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے حضرت آپ کا غلام معاویہ بن معاویہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھائیے۔ میری طرف دیکھیں، حضرت نے فرمایا میں حاضر ہوں جنازے کے لیے، لیکن صورت واقعہ یہ ہے کہ میں ہوں مدینے سے باہر اور وہ میرا غلام ہے مدینے کے اندر، میں دور والے کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ حضرت پیر صاحب یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور آتے جاتے بھی تھے۔ اگر آپ 74 میل دور جائیں گھر سے تو نماز کیا کریں گے؟ 4 فرض 2 قصر۔ کیوں؟ کہتے جی حضور جب سفر پر جاتے تھے تو حضرت 4 فرض 2 پڑھتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور آتے جاتے تھے۔
حضرت نے گزارش کی جناب جبرائیل نے آپ کا غلام فوت ہو گیا ہے جنازہ پڑھائیں. حضرت فرماتے میں ہوں مدینے سے باہر وہ ہے مدینے کے اندر میں کیسے جنازہ پڑھاؤں. جبرائیل امین نے عرض کی حضرت یہ کام آپ کا نہیں یہ کام اللہ کا ہے آپ تیاری کریں. حضرت فرماتے میں تیار ہوں میرے کر دیتے. صحیح حدیث میں کہ حضور حضرت جبرائیل نے جو ایک پر مارا دوسرا پر مارا درمیان کے سارے حجاب ہٹ گئے. عرض کی کہ وہ سامنے غلام سویا ہوا ہے جنازہ پڑھا. جسے میری بات سمجھ آ رہی ہے صرف وہ آدمی جواب دے کہ یہ جنازہ حاضر کا ہے یا غائب کا ہے. بولو یہ جنازہ حاضر کا ہے یا غائب کا ہے. حضرت معاویہ ابن معاویہ حضور کے سامنے تھے یا غائب تھے. معلوم ہوتا ہے حاضر کا جنازہ شرعی ہوتا ہے غائب کا جنازہ سیاسی ہوتا ہے. جنازے کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. حضرت پاک نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد پوچھا جبرائیل آدمی تو اور بھی فوت ہوتے ہیں لیکن اللہ نے سارا انتظام کیا اور مجھے حکم فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ علاقے والوں جبرائیل یہ نہیں کہتے بڑا مالدار تھا. جبرائیل یہ نہیں کہتے بڑی برادری والا تھا. جبرائیل یہ نہیں کہتے خوبصورت زیادہ تھا. جبریل عرض کرتے ہیں حضرت بے کثرت قل هو اللہ احد یہ تمہارا غلام قل هو اللہ احد بہت پڑھا کرتا تھا. علاقے والوں جو قل هو اللہ پڑھے اسے یہ مقام ملے گا اور جس کے سینے کے اندر 30 پارے قرآن کے محفوظ ہوں اللہ اسے کیا مقام نصیب کرے. قرآن کا پہلا حق قرآن پڑھو. قرآن کا دوسرا حق قرآن کو صحیح کر کے پڑھو. قرآن کا تیسرا حق قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور قرآن کا چوتھا حق قرآن پر عمل کرو. الحمدللہ یہ تینوں چاروں باتیں ہمارے مدارس میں سکھائی جاتی ہیں. آپ کے اس جامعہ کے اندر مدرسہ حمزہ کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن صحیح پڑھایا جاتا ہے. میں یعنی اندر سے آشش کر رہا تھا جو سورۃ یاسین کی بچہ تلاوت کر رہا تھا. خدا کی قسم جس طرح موتی کے ہار ہوتے ہیں یوں وہ ایک ایک لفظ کو بنا بنا کے سنوار کے الگ الگ کر کے پڑھ رہا تھا. یہ استادوں کی محنت ہے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح کر دے اور قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھو. قرآن کہتا کیا ہے اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کو عمل. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حقوق یہ پرچیاں بہت ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ پر کچھ گفتگو ہو جائے. ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقراء کا حکم دیا گیا. بھئی نزول جو ہوا وہ زبان پر نہیں ہوا وہ دل پر ہوا ہے. اب دل کا اظہار امام الانبیاء نے اقراء کے ساتھ کیا. جو نزول ہوا ہے قرآن کریم کا وہ حضور کے دل مبارک پر ہوا ہے. اب دل مبارک پر نازل ہونے والی چیز کو امت کے سامنے جب تعلیم دی گئی تو اقراء کہا گیا. حضرت جبرائیل نے تعلیم کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نزول یہ ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اس پر اگر آپ کو اور کچھ نہ ملے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر اور تصریح بما تواتر فی نزول المسیح کا مطالعہ کریں جسے مفتی محمد شفیع صاحب نے جمع کیا ہے. 100 حدیث امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جمع کی ہے. حضور فرماتے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیں گے اور ایک روایت یہ ہے کہ میری قبر پر آ کر سلام کہیں گے اور محمد غریب ان کے سلام کا جواب دیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سمجھ لیں ذرا. ہمارے بعض احباب ہر مسئلے میں قرآن کریم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن ہو قرآن. میں گزارش کروں گا اور بس ایک منٹ بند کرے بات سمجھ آ جائے. 1 منٹ سے بند کرنا.
میری گزارش یہ ہے اور غور سے سمجھیں کہ جس طرح قرآن اللہ کا دیا ہوا ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی دی ہے. یہی آیت لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. آگے اللہ فرماتے ثم ان علینا بیانا. اب حضور جن الفاظ کے ساتھ قرآن کا بیان کریں گے اسے قرآن نہیں کہتے, اسے حدیث کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن بھی خدا کا دیا ہوا ہے اور حدیث بھی خدا کی. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ مجھے میرا پیارا بھائی کہنے لگا کہ حضرت قرآن تو اللہ کا کلام ہے, حدیث تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. میں نے اسے بڑے پیار سے کہا کہ میرے پیارے جنہوں نے حدیث لکھی ہے انہی ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے. اگر حدیث ابو ہریرہ کی دی ہوئی ہے تو قرآن بھی ابو ہریرہ کا دیا ہوا ہے. اگر حدیث ابو بکر کی دی ہوئی ہے تو قرآن بھی ابو بکر کا دیا ہوا ہے. یہ بات سمجھنے سے کم از کم میں قاصر ہوں کہ قرآن کے اندر تو صحابہ کے ہاتھوں پر اعتماد کیا جائے اور حدیث کے اندر صحابہ کے ہاتھوں پر کیوں اعتماد نہ کیا جائے. سبحان اللہ. قرآن بھی حجت شرعی ہے, حدیث بھی حجت شرعی ہے. قرآن جو مسئلہ بیان کرے اس کا ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث جو بیان کرے اس کا ماننا بھی ضروری ہے. اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک کوئی آدمی ایماندار بن نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلوں پر عمل نہ کرے, ان کو تسلیم نہ کرے. جن الفاظ کے ساتھ حضور فیصلہ فرمائیں گے وہ لفظ قرآن نہیں کہلاتے, وہ حدیث کہلاتے. اللہ تبارک و تعالی ہم اس فتنے کے دور میں اکابرین کے نقش قدم اور ان سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زیغ و ضلال سے محفوظ فرمائے. قرآن و سنت احادیث طیبہ فقہ شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان مدارس کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ جس طرح اب پروگرام ہوگا